حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى في مقام آخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ہر طرح کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور انگن درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین جمعہ، انشاءاللہ آج کے اس خطبہ میں ہم جس موضوع کے تعلق سے چند باتوں کو جانیں گے وہ ہے مساجد کی اہمیت و فضیلت اور اس کی تعمیر اور ہماری ذمہ داریاں. ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان کے اوپر ایک دن میں 5 مرتبہ 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے اور ان نمازوں کو ادا کرنا ایک مسلمان کے لیے ہر حال میں کسی بھی کیفیت میں ہو کیسے بھی ہو اس کے لیے ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ صحیح سالم ہے، مرد ہے، آدمی ہے، بلوغت کو پہنچ چکا ہے اور اسی طریقے سے صحیح سالم ہے، اسے کوئی مرض اور بیماری نہیں ہے، کوئی مشقت اور پریشانی نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ بھی واجب اور ضروری ہے کہ وہ اپنی ان نمازوں کو باجماعت ادا کرے. اب یہ جو باجماعت نمازیں ہوں گی کہاں ہوں گی؟ مساجد میں ہوں گی. مساجد یہ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے سکون اور اطمینان کا گھر ہے. یہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے. سورۃ النور میں اللہ رب العالمین نے مومن کے دل کی مثال دیتے ہوئے اس کے دل کی ایک بڑی تفصیل سے اللہ رب العالمین نے وضاحت کی کہ مومن کا دل کتنا پر نور ہوتا ہے، نور والا ہوتا ہے. اب یہ مومن کہاں رہتا ہے، یہ مومن کہاں ملتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ ایسے گھروں میں ملیں گے
جہاں پر اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ہے کہ اللہ کے ذکر کو اور اللہ کے نام کو بلند کیا جائے، اللہ کے ذکر کو اور اللہ کے نام کو بلند کیا جائے، یہ مومن کہاں ملیں گے؟ اسی گھر میں ملیں گے۔ یہ مساجد جو اللہ رب العالمین نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے اندر ہمارے اوپر 5 وقت کی نمازوں کی ادائیگی کو فرض کیا ہے اور باجماعت فرض کیا ہے، تو یہ ایسے ہی نہیں تیار ہوتی ہے، یہ ایسے ہی نہیں تیار ہوتی ہے، اس کے لیے محنت اور کوشش کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ جانیں کہ ایک لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں مسجدوں کی تعمیر کی، جب ہم بات کرتے ہیں مسجدوں کو آباد کرنے کی، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں مسجد بنا کر کیا کرو گے؟ بنانا ہے تو ہاسپٹل بناؤ، آج مسلمانوں کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ بنانا ہے تو اسکول بناؤ، کالج بناؤ، جس کی آج مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ ہر یقیناً اس سے انکار نہیں ہے کہ ایک مسلمان کو اور ایک مسلمانوں کی جو کمیونٹی ہے، جو جماعت ہے، ان کو ہاسپٹلز کی بھی ضرورت ہے کہ ان کا اپنا ہاسپٹل ہو، اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ ان کی اپنی تعلیم گاہ ہو جہاں پر وہ سکون اور اطمینان کے ساتھ دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم، ہر تعلیم کو کیا ہے کھل کر کے حاصل کر سکے اور ان پر کوئی روک لگانے والا، کسی طرح کی پابندی کرنے والا کوئی نہ ہو۔ ان تمام چیزوں کی یقینی طور پر ضرورت ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیں؟ اللہ رب العالمین کی مسجدوں کو یوں ہی ہم بلا کسی کے سہارے چھوڑ دیں؟ یہ مطلب نہیں ہے۔ ہر چیز کا اپنا حق ہوتا ہے، ہر چیز کا اپنا حق ہوتا ہے کہ مساجد بھی ہونی چاہیے، اور یہیں سے تو لوگوں کے دلوں کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ اسی طریقے سے انہی مساجد کے ذریعے سے اللہ رب العالمین مومنوں کے اندر اتحاد اور اتفاق کو پیدا کرتا ہے۔ مساجد صرف اس لیے نہیں ہے، مساجد صرف اس لیے نہیں ہے کہ ایک بندہ آئے 5 وقت کی نماز پڑھے اور چلا جائے، بلکہ مسجدوں کا بہت بڑا مقصد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں بھی مساجد کا بہت بڑا مقصد رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مساجد کیا ہے؟ مومنوں میں اتحاد، اتفاق، ان میں انسیت۔ اگر کوئی مسلمان بیمار ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی صحابی کو نہیں دیکھتے تھے کہ 1 وقت نہیں آیا، 2 وقت نہیں آیا، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے کہ فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، اس کو کیا ہوا ہے۔ اگر اس کی کوئی پریشانی ہوتی تو تمام لوگ مل کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو یہ مساجد کا بہت بڑا مقصد ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں یہ تعلیم گاہ ہوا کرتی تھی، جہاں پر صحابہ اکرام علم کو حاصل کرتے تھے، سیکھا کرتے تھے۔ آج ہم کیا ہے، الگ الگ جگہ ہم اپنا گروپ بنا لیتے ہیں کہ مطلب یہاں پر ہم بیٹھ کر کے علم حاصل کریں گے، مسجدوں سے ہم اپنا لگاؤ نہیں رکھتے ہیں، اور یہ لگاؤ نہ ہونے کی بنیاد پر ہماری جو نئی نسل ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کے دین سے دور ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر ان کو کیسی تربیت ملے؟ باتیں وہاں پر بھی دین کی ہی کرنے کا یہ کہا جاتا ہے کہ اس گھر میں یا اس جگہ پر جب ہم بیٹھیں گے تو ہم وہاں پر بھی باتیں کیا ہوں گی؟ دین کی ہی ہوں گی۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ باتیں دین کی ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، لوگ اپنے اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ مسجد میں حاضر ہو۔ کسی کا کوئی کام آتا ہے، ایسا نہیں میں ان پر الزام لگا رہا ہوں، کسی کا کوئی کام آتا ہے، کسی کو کوئی عذر ہوتا ہے، لیکن کیا یہ کام اور عذر یہ ہمارے لیے نماز کو چھوڑنے کا سبب بن سکتا ہے؟ یقیناً بالکل نہیں بن سکتا ہے۔ تو پہلی چیز کہ مسجدیں کیا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تعلیم گاہ ہوا کرتی تھی، صحابہ اکرام یہاں پر درس و تدریس سیکھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے مساجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہاسپٹل کی بھی شکل کبھی کبھار اختیار کر لیتی تھی۔ ایک صحابی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مسجد کے اندر کھاٹ لگوایا کہ وہاں پر اللہ صحابی کیا ہے رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کر سکے، ان کی تیمارداری کر سکے۔ اسی طرح سے صحابہ اکرام کے زمانے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مساجد یہ قید خانہ بھی ہوا کرتی تھی، قید خانہ بھی ہوا کرتی تھی۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو دین سے رغبت رکھتا ہے اسے مسجد میں ہی باندھ دیا جاتا تھا، اگر کبھی کبھار کسی وجہ سے قید کر کے لایا گیا کسی سبب کی بنیاد پر اسے مسجد میں باندھ دیا جاتا تھا۔ مسجد میں باندھنے کے بعد وہ دیکھتا تھا، جیسے کہ ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ان کو مسجد کے کھمبے سے ہی بنوایا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جاتے پوچھتے کیا حال ہے، وہ اپنا چہرہ پھیر لیتے تھے۔ 3 دن تک یہ ہوتے رہا۔
اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ساتھ ساتھ وہ کیا ہے، صحابہ اکرام کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا تعلق ہے، صحابہ اکرام کس طریقے سے نمازیں ادا کر رہے ہیں، کس طریقے سے اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، تمام چیزوں کو دیکھا کرتے تھے، دیکھ رہے تھے۔ 3 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کو آزاد کر دو۔ ان کو آزاد کیا گیا، وہ جاتے ہیں سیدھے اور آتے ہیں، تھوڑی دور جانے کے بعد لوٹتے ہیں اور اپنے مسلمان ہونے کا، اسلام کے قبول کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ یہ کیوں تھا؟ جب قیدی کو مسجد میں باندھا گیا، یا یہ کہ وہ لوگ جو مسجدوں میں نہیں آ سکتے ہیں، مسجدوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں آ سکتے ہیں، حالانکہ ان کو لانا چاہیے، وہ مسجدوں میں بیٹھے دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ کیا ہے، اسلام کی تعلیم اور اسلام کو سمجھانے کا بہتر ذریعہ ہے یہ مسجدیں۔ آج کئی سارے ایسے علاقے ہمیں ملیں گے جو دیہات ہے، دور دراز علاقے ہیں، دیہات میں ہیں، جہاں پر مسجدیں نہیں ہیں، مسلمانوں کی ایک اچھی بڑی تعداد وہاں پر بستی ہے، تعداد ہے، لیکن وہ وہاں پر جو غیر مسلم، جو دوسری عوام ہیں، ان کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر نہیں پیش ہوئی ہے، اور اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے کے لیے کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ہے، یا جگہ ہے تو وہاں پر لوگوں کو لایا نہیں جاتا ہے، تو اس سے کیا ہے، ان کے ذہن میں غلط فہمیاں جو اسلام کے تعلق سے پھیلائی جا رہی ہیں، اسی کو وہ صحیح سمجھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہی اس کے مطابق کیا ہے، لوگوں کے ساتھ سلوک بھی کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ مسجدوں کو ہم نے صرف مسلمانوں کے لیے خاص کر رکھا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسجدوں کے اندر ہر کوئی آئے، دیکھے کہ مسجد کے اندر کیا ہوتا ہے، مسلمان کیا کرتے ہیں، کس طریقے سے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے، کس طریقے سے نمازیں ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ چند باتیں جو میں نے ذکر کیا کہ اسلام میں مساجد کا کیا کردار ہے، مساجد کس کس لیے استعمال کی جاتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہاں تک کہ فیصلہ کرنے کے لیے کوئی مسئلہ آ جاتا، اس کے فیصلے کے لیے، اس کے تصفیے کے لیے کسی دو لوگ میں اختلاف ہو گیا، لڑائی ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر اس کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مساجد میں دنیوی بات کریں، غیر شرعی بات کریں، یا یہ کہ جو لوگوں سے سماج اور اسی طرح سے عام بس ایسے ہی بیٹھ کر گفتگو کرتے رہے اور اپنے وقت کو گزارے۔ اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ تمام مقاصد ہے، اسلام میں مساجد کا کردار ہے، وہ ہم نے جانا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جان لے کہ اسلام میں مساجد کے اندر شور و غل کرنا، یا اسی طرح سے کسی کا وقت ضائع کرنا، بیٹھ کر بس ایسے ہی گفتگو کرنا، دنیاوی گفتگو کرنا جس کا شریعت سے یا لوگوں کے فائدے سے کچھ تعلق نہ ہو، تو یہ گفتگو بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں کہ مساجد کی اہمیت کیا ہے، تو اس سے ہمیں ایک اندازہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ مساجد یہ مومنوں کے سب میں بڑا مقصد، سب میں عظیم مقصد کہ مومنوں کے عبادت کرنے کی جگہ ہیں، مومنوں کے عبادت کرنے کی جگہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من غدا الی المسجد وراہا، جو صبح اور شام مسجد میں جاتا ہے، اعد اللہ نزلہ فی الجنت کلما غدا اور راہا، کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا انتظام کرتا ہے جب بھی وہ آتا اور جاتا ہے۔ یعنی ایک بندہ مسجد میں آتا اور جاتا ہے، مسجد قید کیا ہے؟ مسجد کا ہونا۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ نماز کہیں بھی پڑھ لو، نماز کہیں بھی، اللہ رب العالمین نے مسجد کے پوری دنیا کو، پوری زمین کو نماز کی جگہ یقینی طور پر بنایا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فرض نماز کا وقت ہوتا ہے، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ با جماعت نماز مسجد میں ادا کرے۔ اس کو با جماعت نماز ادا کرنے سے اگر کوئی عذر نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ گھر میں نماز ادا کرے۔ اور اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واضح حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بغیر عذر کے اپنے گھر میں ہی نماز پڑھتا ہے، مسجد میں حاضر نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں نماز تو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر جماعت کا وقت ہو گیا، کوئی عذر موجود نہیں ہے، کوئی سبب موجود نہیں ہے، اور ایک آدمی بس اپنے ہی گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، مسجد میں نہیں حاضر ہوتا ہے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس روایت کے مطابق اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی، اس کی مہمانی کا انتظام کرتا، اللہ رب العالمین میزبان ہے۔
اسی طریقے سے سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بندہ مسجد میں آتا ہے، جب ایک بندہ مسجد میں وضو کر کے آتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی زیارت کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین کی زیارت کرنے والا ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ الزَّائِرِ، کہ جس کی زیارت کی گئی ہے، جس کے پاس کوئی جاتا ہے یعنی کوئی مہمان بن کر کے جاتا ہے تو میزبان کے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو لوگ مسجدوں میں پابندی سے آتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین کیا ہے، ان کے مہمان نوازی کا انتظام کرتا ہے، اور یہ انتظام کہاں ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین یقینی طور پر ان کے لیے جنت الفردوس میں یا جنت میں اللہ رب العالمین ان کے لیے انتظام کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث کہ جو لوگ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے اندھیروں میں آتے ہیں، بشر المشائین فی الظلم، جو لوگ تاریکی میں چل کر کے مسجدوں کی طرف آتے ہیں ان کو خوشخبری دے دو بالنور التام یوم القیامہ، کہ اللہ رب العالمین قیامت کے روز ان کے لیے مکمل نور رکھے گا۔ یہاں پر اندھیرے سے مراد کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، کہ جو اندھیروں کے وقت میں یعنی رات کے وقت میں یا صبح کے وقت میں اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھنے کے لیے چل کر کے آتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے مکمل نور، اور ایک روایت میں بنور انسات، اٹھتا ہوا نور اللہ رب العالمین کیا ہے ان کے لیے قیامت کے روز رکھے گا۔ نور کی ضرورت بندوں کو کہاں پڑے گی؟ نور کی ضرورت، روشنی کی ضرورت بندوں کو کہاں پڑے گی؟ مومن اور کافر تمام لوگ اب موجود ہیں، اب اللہ رب العالمین کیا ہے ان کو پل صراط پر سے گزرنے کا حکم دے گا، پل صراط پر سے گزرنے کا حکم دے گا، اور پل صراط پر سے جب لوگ گزریں گے وہاں پر حد سے زیادہ اندھیرا ہوگا، حد سے زیادہ اندھیرا ہوگا، وہاں پر نور کی ضرورت پڑے گی، وہاں پر نور کی ضرورت پڑے گی۔ اور یہ نور کن لوگوں کے لیے ہوگا؟ جو نماز باجماعت کا اور اسی طرح سے نماز پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے جیسا کہ اس حدیث میں کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے اعمال ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور سے بیان کیا ہے کہ یہ قیامت کے روز نور کا ذریعہ بنے گی۔ وضو ہے، نماز کو پابندی سے پڑھنا ہے، اور اسی طرح سے رات کے وقت میں چل کر کے آنا ہے، اس کے ذریعے سے کیا ہے مومن کے لیے پل صراط پر اللہ رب العالمین نور کر دے گا۔ یہاں تک کہ منافقین کیا کہیں گے؟ اسی لیے منافقین وہاں پر کیا ہے سورہ حدید میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ منافقین کہیں گے کہ ہم کو بھی تھوڑا نور دے دو، ہم کو بھی تھوڑا نور دے دو۔ ایمان والوں سے کہیں گے، ایمان والے کیا کہیں گے؟ ایمان والے ان سے کہیں گے جاؤ پیچھے جاؤ اور اپنا نور تلاش کرو، اب دنیا میں تو آنے موقع نہیں ہے، تو ان کو کہا جائے گا کہ جاؤ پیچھے جاؤ اور اپنا نور تلاش کرو۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ یہ نور کا سبب، اور اسی طرح سے اور ایک دوسری حدیث ہم دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسقل الصلاۃ الفجر والعشاء علی المنافقین، کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز کیا ہے سب میں زیادہ بھاری ہے، یعنی وہ رات کے وقت میں سو رہے، آرام کرنا ہے، ایسے وقت میں وہ مسجدوں میں چل کر کے آنا کیا ہے ناپسند کرتے ہیں، ان پر گرا گزرتا ہے، بھاری لگتا ہے۔ اور ایسے وقت میں کیا ہے مومنوں کو، جو لوگ اللہ کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے اس حدیث میں خوشخبری دی ہے کہ ان کو مکمل نور دیا جائے گا۔ تو یہاں پر ہم دونوں آیتوں کو ملائے کہ منافقین وہاں پر مطالبہ کریں گے نور کا، اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بھاری کون سی نماز ہے؟ فجر اور عشاء کی نماز بھاری نماز ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو لوگ جن کو نور پل صراط پر دیا جائے گا وہ لوگ ہیں جو مسجدوں میں چل کر کے آتے ہیں، اور مسجدوں میں باجماعت نماز ادا کرنا ایک مسلمان پر واجب اور ضروری ہے۔ یہاں تک کہ جیسے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اندھا ہوں، مجھے کوئی قائد نہیں ہے، کوئی لے پکڑ کے لانے والا نہیں ہے، لہذا آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں گھر میں ہی نماز پڑھ لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیا۔ جیسے ہی وہ مڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا، اور کیا کہا کہ کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَجِبْ، لہٰذا تم کیا ہے اس اذان کی آواز پر لبیک کہو، یعنی تم کو مسجد میں نماز آ کر کے پڑھنا ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ ہر حال میں مسجد میں نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ اور یہاں پر چند چیزیں ہم نے جانا ابھی تک کے خطبے میں کہ ایک مسلمان کے لیے مسجد میں کس طریقے سے اس کی ذمہ داریاں بنتی ہیں، مساجد کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور مسجد میں آنے والوں کا اجر اور ثواب کیا ہے۔
یہ اجر اور ثواب کیا صرف ان کو ہی ملے گا جو مسجدوں میں آتے ہیں، جو مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ان کو بھی ثواب ملے گا، ان کو بھی اجر ملے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہمارے سامنے موجود ہے، من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے اسی کے مثل جنت میں گھر بناتا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے تاکہ اللہ رب العالمین کو راضی کرے، اللہ رب العالمین کو خوش کرے، جس میں ریا نہ ہو، جس میں نمود نہ ہو، جس میں دکھاوا نہ ہو، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت، اب لوگ کہیں گے مسجد بنانا مطلب پوری مسجد بنانا، ہم کہاں اس اجر میں شامل ہو سکتے ہیں، ہم تو تھوڑا بہت حصہ لے لیتے ہیں۔ تو ایک دوسری حدیث جو سنن ابن ماجہ کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من بنا مسجدا للہ ولو کمفص قطعۃ او اصغر منہ، جو مسجد بناتا ہے اللہ کے لیے پرندے کے انڈا دینے کی جگہ کے برابر یا اس سے بھی چھوٹا، پرندہ انڈا دیتا ہے تو کتنی بڑی جگہ میں انڈا دیتا ہے، تھوڑی سی جگہ لگتی ہے، یا اس سے بھی کم، یا اس سے بھی کم، یعنی اگر کوئی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، مسجد کے بنانے میں شریک ہوتا ہے، چاہے معمولی سا ہی شریک کیوں نہ ہو، شرکت کیوں نہ کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو یہ خوشخبری ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب ہم نے کہیں مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، مسجد کو بنایا، یا کئی اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو پوری مسجد بنا دیتے ہیں، اگر کوئی مسجد بناتا ہے اور وہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں، جیسا کہ ایک صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ اس کی سبب، یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے، کہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ اس کے سبب اور لوگ اسی طرح عمل کر سکتے ہیں یا وہاں پر عمل کرتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے، مکمل اجر اس کو بھی ملے گا۔ یہ بیانی حدیث میں نے نہیں بیان کیا، صرف اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ اگر آپ نے مسجد بنایا یا اس میں حصہ لیا اور لوگ وہاں پر آ کر نماز پڑھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کے نماز پڑھنے کا اجر اور ثواب، جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں وہاں پر نماز پڑھنے کا اجر اور ثواب آپ کو بھی جانے والا ہے، جو اس میں حصہ لیتا ہے اس کو بھی وہاں پر اجر اور ثواب، اس کا اجر اور جو حصہ ہوتا ہے وہ ملے گا، اور اس میں سے کچھ کم نہیں ہوگا، یعنی جن لوگوں نے نماز پڑھا ان کے حصے میں اللہ رب العالمین کم نہیں کرے گا، لیکن ان لوگوں نے جس طریقے سے نماز پڑھی ہے بالکل وہی اجر اور ثواب کیا ہے آپ کو بھی ملے گا، اگر آپ نے اس عمل کے اندر کسی بھی طرح کی شرکت کی ہے، حصے داری کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے مسجد تعمیر کرنا ایک بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے، اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس میں حصہ لیں، اس میں شرکت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سوچیں کہ ارے ہاسپٹل بنانا اس میں بھی حصہ لے، ہر کام میں حصہ ہونا چاہیے، ہر کام میں شرکت ہونا چاہیے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لو تو لوگ کیا ہے، لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ مسجدیں تو اتنی ساری ہے، ہمیں ممبئی شہر میں، ہمارے شہر میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ہمیں مسجدیں دکھائی دے رہی ہے۔ ایک علاقے کا ذکر ایک بھائی نے مجھے فون کیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے علاقے میں 22 گھر ہیں، کتنے 22 گھر ہیں مسلمانوں کے، اور اس میں رہنے والے اور لوگ ہیں، اس میں رہنے والے اور لوگ ہیں، لیکن وہاں پر ایک بھی مسجد موجود نہیں ہے، ایک بھی مسجد موجود نہیں ہے، اور وہ لوگ پریشان ہیں کہ کس طریقے سے مسجد تعمیر ہو جائے۔ تو غور کیجئے، اور آج کے زمانے میں اس ماحول میں مسجد کی تعمیر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طریقے سے بے دینی، گمراہی اور اسی طرح سے نئے نئے مسائل اٹھا کر کے، دیکھیے ٹی وی ہر جگہ پہنچی ہوئی ہے، یوٹیوب، موبائل ہر جگہ پہنچا ہوا ہے، سوشل میڈیا ہر جگہ پہنچی ہوئی ہے، جس طریقے سے نوجوان نسلوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ایسے وقت میں نوجوانوں کو جوڑنے کے لیے کون سی جگہ ہمارے پاس ہے، کون سی جگہ ہمارے پاس ہے کہ نوجوان آئے وہاں پر تعلیم حاصل کرے۔ ہم تو یہاں پر الحمدللہ ہمارے پاس اللہ رب العالمین نے انتظام کیا ہے، لیکن ان علاقوں کے بارے میں سوچئے جہاں پر لوگوں کو ابھی ضرورت ہے اور ان کے پاس طاقت نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر ہو لیکن کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم شرکت کریں، ہم حصہ لیں، اور اسی مقصد کے لیے آج یہ خطبہ تھا، جس کے ساتھ ساتھ ہم نے چاہا کہ ایک اعلان بھی کیا جائے، اور وہ اعلان یہ ہے کہ آپ نے سنا ہے کہ بیت السلام الحمدللہ ایک ادارہ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ 1 لاکھ افراد کو جوڑا جائے، 1 لاکھ افراد کو جوڑا جائے، تاکہ ہر فرد کیا ہے 100 روپے صرف دے، ہر فرد صرف
100 روپے دے اور ماہانہ 100 روپے. ہم غور کریں ہم اپنے بچوں پر کتنا خرچ کر دیتے ہیں, خود اپنے اوپر کتنا خرچ کر دیتے ہیں, صرف چائے پینے میں, کوئی پان کھانے میں, کوئی حلال میں, کوئی حرام میں ہم خرچ کر دیتے ہیں. لیکن اگر ہم وہی 100 روپیہ اس میں سے ہی ہم اپنے خرچ کو کم نہ کریں, لیکن یہ کہ صرف 100 روپیہ اگر ہم ماہانہ دیتے ہیں, تو غور کیجئے اگر 1 لاکھ افراد ایک مہینے میں 100 روپے جمع کرتے ہیں ایک جگہ پر, تو کتنی آسانی ہوگی مسجد کی تعمیر میں, کتنی آسانی ہوگی مسجد کی تعمیر میں. اور مسجد کی تعمیر یہ کوئی آسان کام بھی نہیں ہے, جیسا کہ شروع میں نے ذکر کیا, آسان کام نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہماری اسی مسجد کو بنانے میں اور اس کے علاوہ کئی ساری مسجدوں کو بنانے میں کتنی مشقت اور پریشانی کی. ایک جگہ ایک بار جاؤ توسیہ لو, توسیہ لینے کے بعد پھر پورے ہندوستان کا دورہ کیا جائے, پورے ہندوستان کا دورہ کیا جائے تاکہ اتنی رقم جمع ہو جائے. صرف 50 اور 60 لاکھ روپے جمع کرنے میں پوری طاقت لگ جاتی ہے, مہینوں اور سال گزر جاتے ہیں, پھر بھی وہ انتظام نہیں ہو پاتا ہے. تو اگر ایسا کیوں نہ ہو کہ اگر ہم ایک جگہ پر ہی ہماری رقم جمع ہو, اور الحمدللہ جہاں پر سارا حساب و کتاب آپ کو اس کی آن لائن ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں, تو وہاں پر جمع ہو اور وہاں سے کیا ہے اگر کسی کو ضرورت ہے توسیہ لائے, اور اس کے بعد کیا ہے جو بھی کارروائی ہوتی ہے تاکہ ہمیں یقین ہو کہ وہاں پر ضرورت ہے, یا ہم خود جائیں, ہم خود جانچ کریں, یا آپ میں سے کسی کو ضرورت ہے کہ ہم فلاں علاقے کو جانتے ہیں وہاں پر ضرورت ہے, تو آپ خود جائیں اور ہم سے رابطہ, یا یہ جو بیت السلام ہے وہاں رابطہ کریں, اور ان کے ذریعے سے کیا ہے پھر وہاں پر انشاءاللہ مسجد کی تعمیر کا کام آسان ہو جائے گا. تو یہ چند باتیں تھی, اور خطبے کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو اس سے جوڑا جائے. اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ ہم اعلان کر رہے ہیں, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اعلان کیا ہے. غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, کئی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. اسی طرح سے کچھ صحابہ اکرام آئے تھے جو ننگے تھے, جو بھوکے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا تاکہ ان کی مدد کی جائے. تو آج ضرورت سب میں بڑی بہت زیادہ ہے مسجدوں کی, جہاں پر لوگوں کو جوڑا جائے, جہاں پر لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان کو مضبوط کیا جائے. اور یہ اگر کہیں صرف ہو سکتا ہے تو یقین جانیے صرف اور صرف مسجد کے ہی ذریعے سے ہو سکتا ہے, اگر مسلمانوں کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ایمان کی مضبوطی آئے. ورنہ ہمیں فکر کرنی چاہیے آنے والی نسل کی کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. یہ چند باتیں تھی. اس کے علاوہ ایک اہم چیز جو مسجد کے تعلق سے ہمیں جاننا چاہیے کہ مسجد آباد کرنا ہے. مسجدیں بنا تو لیتے ہیں ہم, مسجدیں بنا تو لیتے ہیں, لیکن اس کی تعمیر میں, اس کے آباد کرنے میں بھی ہمیں شریک ہونا چاہیے. جیسا کہ سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا, انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. کہ بے شک اللہ رب العالمین کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں, وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ, نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ, اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ, تو قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہو. اس آیت کریمہ میں پہلے اللہ رب العالمین نے مسجد کے آباد کرنے کا ذکر کیا ہے. مسجد کے آباد کرنے سے مراد یہاں پر مسجد کی تعمیر کرنا نہیں ہے, بلکہ مسجد بنانے کے بعد اس کی دیکھ ریکھ اور ذمہ داری ہر مومن پر, ہر مسلمان پر فرض ہوتی ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, کہ بے شک اللہ رب العالمین کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. یہاں پر آباد کرنے سے مراد, جیسا کہ مفسرین نے لکھا, امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور اسی طریقے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کئی سارے صحابہ کا اور تابعین کا قول نقل کیا ہے کہ یہاں پر مسجدوں کو آباد کرنے سے مراد بنانا نہیں بلکہ اس کی دیکھ ریکھ کرنا, اس کی ذمہ داری کو سنبھالنا. اب لوگ کیا ہے, یہاں پر ایک نقطہ ہم دیکھیں کہ جب مسجد بن جاتی ہے لوگ کہتے ہیں ٹرسٹیان کے اوپر ساری ذمہ داری چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹرسٹی یہ نہیں کرے, ٹرسٹی وہ نہیں کرے. ٹرسٹ جو ہوتا ہے, جو ذمہ داران ہوتے ہیں, وہ صرف ایک فیصلہ لینے کے لیے ہوتے ہیں, ورنہ ہر مسجد کے ہر فرد کی ذمہ داری ہوتی ہے. کئی مسجدیں دیکھی جاتی ہے کہ لائٹ خراب ہے یا کوئی چیز خراب ہے, کوئی چیز نہیں ہے, تو وہاں پر کیا ہے سیدھے ٹرسٹ پر چھوڑ دیتے ہیں, ذمہ داروں پر چھوڑ دیتے ہیں. ہم خود کر سکتے ہیں جو کام, تو ہم خود کرنے کی کوشش کریں. اگر ایسا ہے کہ ہم ان سے مطالبہ کر سکتے ہیں, جو بھی تعاون کر سکتے ہیں, مکمل تعاون ہونا چاہیے. تو پہلے ہم نے دیکھا مسجد کی اہمیت کیا ہے, پھر مسجد کا بنانا, اور پھر اسی طریقے سے مسجد بننے کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے.
مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا اور آباد کرنے میں دیکھ ریکھ کرنا ساری چیزیں شامل ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آگے کیا فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ولم یخشا الا اللہ، اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں آگے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ وہ لوگ کیا ہے، آباد کرنے والے کون ہیں، مسجدوں کی دیکھ ریکھ کون کرتے ہیں۔ یہ بطور تعریف اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائے۔ اسی طرح سے ایک آخری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم مسجدوں کو بنائیں اور انہیں پاک صاف رکھیں اور ان کو معطر رکھیں۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے مسجدوں کے تعلق سے کہ مسجد کی صاف صفائی کا خیال رکھنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ یہاں تک ایک شخص تھے جو نماز پڑھا رہے تھے اور انہوں نے قبلے کی طرف تھوک دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے بعد یہ تمہیں کبھی نماز پڑھانے کے لیے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ تو مساجد کی صاف صفائی کا خیال رکھنا بھی ہر مومن کی، ہر نمازی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ باتیں آخر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کئی مسجدیں ایسی ہوتی ہے جہاں پر 3rd فلور یا 2nd فلور ہوتا ہے، جہاں پر ہفتوں لوگ نہیں جاتے ہیں، تو وہاں پر جب جمعہ کے روز ہم پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو کپڑے میں ساری دھول لگ رہی ہے، کپڑا گندا ہو رہا ہے، یا نماز پڑھنے جو لوگ آ رہے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معمولی نہیں سمجھا۔ جو عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، جب اس کا انتقال ہوا تو صحابہ اکرام نے سوچا معمولی سی عورت ہے، دفن کر دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے نماز جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ صحابہ اکرام اس کی قبر پر لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز جنازہ ادا کی اور اس کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ تو ہمارے اوپر بھی ذمہ داری بنتی ہے بطور نمازی کے، جب ہم مسجدوں میں آتے ہیں تو اس کی صاف صفائی کا خیال رکھنا، یہاں پر اور لوگوں کو جوڑنا مساجد سے، یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم نے جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام مومنین اور مومنات کی مغفرت فرمائے۔ جو ہمیں بیمار ہے، پریشان ہے، کسی طرح کی پریشانی اور بیماری میں مبتلا ہے، اللہ رب العالمین ان کو اس سے جلد نجات دے، انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ حی علی الصلاة